بائبل لرننگ چینل میں ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے عزیز، آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس قدوس رب القائل شکر رب زمین آسمان کے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تو نے فضل دیا تیرے حضور جی کے تو یاد کر سکیں۔ اے خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دیں دے۔ اے خدا پاک رو، ہم منت کرتے ہیں ہمارے ذہن و دلوں خیالوں ذہنوں کو کھول دیجئے، سوچوں کو کھول دیجئے، تاکہ اے میرے خدا ہم جب تیرے کلام خدا کو کتاب مقدس کو بیان کرتے ہیں تو جتنے اس کلام خدا کو سنیں، پیغام کو سنیں، ان سب کے بھی ذہن دل خیال کھول دیجئے گا، تاکہ وہ کتاب مقدس کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور اے میرے خدا تیری ساری مرضی کو پورا کر سکیں اور تیرے دل کی خوشیوں کو پورا کریں، تاکہ اے میرے خدا ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں اور تیرے نام کو جلال کے سب ٹھہریں، اور اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے برکت کا سبب بنے، اپنے ملک کے لیے برکت کا سبب بنے۔ اے میرے خدا اپنے کو برکت دیجئے، اپنی بادشاہی کے لیے تیار کیجئے۔ باپ سب کچھ تیرے اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دیں کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے تو بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزوں، ہم کلام خدا میں سے دلہن کا چوتھا ایپیسوڈ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں ہم نے بات روکی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ کتاب مقدس کے مطابق دلہن کا کھانا پینا، میڈیکل رہنا، سب کچھ فری ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں سے مکاشفہ اس کا 21واں باب اور اس کی چوتھی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ یہ تو وہاں داخل ہوتے ہی ایک ایسا ہمیں میڈیکل ملے گا، ایک ایسا شفا کا منبع ہمیں وہاں ملے گا، جس کے سامنے جاتے ہی یہ سب چیزیں اس شہر دلہن کے اندر داخل ہوتے ہی یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور وہ زندگی آنسوؤں سے اور ہر طرح کے آہو نالا سے اور ہر طرح کی موت سے بالکل فری ہوگی۔ یعنی یہ درد، آہو نالا، آنسو، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور یہ اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اور وہاں داخل ہوتے ہی ہم ان سب چیزوں سے چھٹکارا بھی پا لیں گے۔ تو کھانے پینے کے لیے دیکھیے مکاشفہ 21ویں باب کی 36 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں، پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہوں گی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ یہاں کھانا پینا مفت ہوگا، اور یہ جو پینے کے لیے پانی ہمیں مل رہا ہے یہ زندگی کا پانی ہے، یہ آب حیات ہے۔ جو اس میں سے پیتا ہے پھر اسے موت کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ یہ دلہن کے پینے کا انتظام ہے۔ اور میرے عزیزوں، کھانے کا انتظام کیسا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 22ویں باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ تو یہ ہے شفا کا انتظام بھی۔ ایک درخت ہی ایسا ہے جو زندگی کا درخت ہے اور 12 مہینے پھلتا ہے،
اور 12 قسم کے پھل اس کے اندر لگتے ہیں، ہر مہینے ایک نیا پھل کھانے کے لیے، اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی ہے، کیونکہ ہمارا خدا ایک قوم کا خدا نہیں بلکہ ہمارا خدا قوموں، امتوں اور قبیلوں کا خدا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جان دے کر، برے نے خون دے کر صرف ایک قوم میں سے نہیں بلکہ ہر قوم، ہر قبیلہ اور اہل زبان سے لوگوں کو اپنے خدا کے لیے خرید لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، شروع کرتے ہیں اور دلہن کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا دلہا اور دلہن تو مر گئے، یہ نئی دلہن آ رہی ہے۔ عجیب دلہن ہے متی، پہلے ہی مر کے پھر پیدا ہو رہی ہے۔ یہ دلہن جیسے دلہا عجیب ہے، اس طرح اس کی دلہن بھی تو عجیب ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دلہن مر کے پیدا ہوتی ہے، جو یسوع مسیح خدا کے برے کی دلہن ہے۔ میرے ساتھ حوالہ دیکھیے، کلسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ یعنی دفن تو انسان اس وقت ہوتا ہے جب مرتا ہے، یعنی یہ دلہن پہلے مرتی ہے اور اس کے ساتھ پیوست ہوتی ہے۔ جیسے یسوع مسیح دفن ہوا، اسی طرح اس کے ساتھ دفن ہو کر پھر یہ اٹھتی ہے، پھر یہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دلہن بھی پہلے دلہے کی طرح یسوع مسیح کی بھی پسلی میں جو بالا مارا گیا، جیسے پہلے دلہے آدم کی پسلی میں سے ہوا لی گئی اور اس دلہے کا سوراخ تو بند ہو گیا، لیکن عزیزو، اس دلہے کے سوراخ بند نہیں ہوئے، کیونکہ ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا ایک شاگرد جب یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے ملا تو وہ شاگردوں کے ساتھ نہیں تھا، تو اسے توام بھی کہتے ہیں۔ اور جب شاگردوں نے، یسوع مسیح کے شاگردوں نے اسے بتایا کہ یسوع جی اٹھا ہے، ہم اسے مل چکے ہیں، تو میرے عزیزو، اس نے کہا میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک کہ اس کی انگلیوں، اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر نہ دیکھ لوں، اور اس کی پسلی میں جہاں بالا مارا گیا تھا وہاں میں ہاتھ نہ ڈال کے دیکھ لوں۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح دوسری دفعہ جب ملے، یہ برہ جب دوسری دفعہ ملا تو توما وہاں موجود تھا، تو اس نے کہا اے توما، دیکھ، میرے سوراخوں میں انگلی ڈال کر دیکھ لے اور ہاتھ ڈال کر دیکھ لے۔ تو میرے عزیزو، یہ دلہن برے نے اپنے اندر سے، یعنی اس سوراخ سے نکالی اور اسے دھویا، پاک کیا، اور میرے عزیزو اسے اپنے ساتھ دفن کیا اور اسے اپنے ساتھ پیوست کیا، اور یہ نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلہن کی پیدائش ہی عجیب ہے، کیونکہ اس کا دلہا جب عجیب ہے تو یہ دلہن بھی بڑی عجیب ہے۔ تو میرے عزیزو، چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو چند شعر عرض کرتے ہیں، پھر مضمون دلہن متی پیش کرتے ہیں۔ جو آپ نہیں دیکھ پائے اوروں کو کیا دکھائیں گے، نہیں جو چلتے راہے تنگ پہ متی کیا چلائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ضرور ہم دیکھیں گے دلہن کو، ضرور دکھائیں گے سب کو جو شب و روز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔
خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش میں متی رہتے ہیں۔ اور کس طرح سے یہ دلہن پیدا ہو رہی ہے؟ تو میرے عزیزو میرے ساتھ دیکھیے، دلہن کی آج ہم پیدائش دیکھ رہے ہیں کہ دلہن پیدا کس طرح سے ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب شروع ہوگی پیدائش۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یہ دلہن تو خدا سے پیدا ہو رہی ہے، کیوں؟ اس کا دلہا ہی خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کا برہ خدا ہی سے نکلا ہے، تو ضرور ہے کہ اس کی دلہن بھی تو خدا سے پیدا ہو۔ اور میرے عزیزو، یہ پیدائش نئی پیدائش ہے، اور یہ پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے آگے جب ہم چل کے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا۔ میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 3 باب کی 3 آیت سے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جس نے شہر دلہن میں جانا ہے، جو دیکھ ہی نہیں سکتا، داخل کیسے ہوگا؟ دلہن تب ہی داخل ہوگی جب وہ بھی نئے سرے سے پیدا ہوگی۔ تو یہ پہلے ہی میں نے پہلے شعر میں یہ بات کہی کہ یہ دلہن عجیب ہے جو مر کے پھر پیدا ہو رہی ہے، یعنی یسوع مسیح کے دفن ہونے کے ساتھ دفن ہونا، پیوست ہونا، پانی کے اندر دفن ہو جانا اور پھر نئے سرے سے پیدا ہونا۔ لیکن اس بات کو سب نہیں سمجھتے، کیونکہ جب نیکودیمس سردار ہو کر نہیں سمجھ پا رہا تو عام آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ نیکودیمس نے 4 آیت سے نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ حیران مت ہو، جو میں نے تجھے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اس لیے نئی پیدائش اس لیے دلہن کو لینی پڑتی ہے کہ جب وہ نئی پیدائش لیتی ہے تو تب ہی تو وہ خدا سے پیدا ہوتی ہے، اور تب ہی جب تک کوئی دلہن اپنے دولہے کو قبول ہی نہ کرے تو وہ اس کی دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے جو ہم نے 12ویں آیت پڑھی تو لکھا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح نکاح کے وقت ایک دلہن اپنے دلہے کو قبول کرتی ہے، جب کوئی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے تو وہ اس کی دلہن بنتا ہے۔ تو یہ میرے عزیزو، یہ ہے یسوع مسیح کی دلہن۔ لیکن داخلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں
کہ اگر راہ مشکل ہے تو مشکل ہی بتائیں، کیونکہ آسان راستوں پہ چل کر تو انسان موت کی طرف چلا جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا۔ مشکل راستہ ہے، یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو راستہ بادشاہی کو جاتا ہے وہ تنگ ہے، سکڑا ہے، مشکل ہے، تو ہم اسے کیسے آسان بتائیں، کیسے آسان بتا دیں؟ تو میرے عزیزو، راہ مشکل ہے، سیکورٹی سخت ہے، کیونکہ ہم شہر دلہن کی سیکورٹی جان چکے ہیں اور مزید بھی سیکھتے رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، اختتام میں عرض کرتا ہوں، خیر ہوئے تیری کری لائق تو سن کے، خیر ہوئے تیری کری لائق تو سن کے، حق سچ دسدا ہے متی چن چن کے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔